عمران خان کا امریکہ میں لابسٹ کون ہے؟ اہم انکشاف سامنے آ گیا۔ پاکستان میں سابق CIA اسٹیشن چیف نے بھی عمران خان کے لیے امریکہ لابنگ کی۔ 2001 میں پاکستان میں CIA اسٹیشن چیف رہنے والے رابرٹ لارین گرینیر کے ساتھ عمران خان کی جماعت نے جولائی 2021 میں معاہدہ کیا تھا اور تحریک انصاف کی جانب سے افتخار درانی نے اس پر دستخط کیے تھے۔ سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ انکشاف ہوا ہے کہ یہ معاہدے ابھی کے نہیں ہے، یہ تو معاملہ 2001 سے چل رہا ہے، یہ لابنگ 2001 سے شروع کی گئی تھی، کیا کہیں گے؟ بس عقل کا ماتم کیا جا سکتا ہے میرے خیال سے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ جو تفصیلات آپ کے پاس موجود ہیں جو میرے ساتھ بھی آپ نے شیئر کیے ہیں، وہ اگر دیکھیں تو یہ سلسلہ بہت دیر سے جاری ہے، اور یہ سارے معاہدے جو ہوئے تھے اس میں پاکستان کے لیے بہتری کہیں نہیں تھی، بلکہ ایک فرد جو ہے، ایک لیڈر جو ہے پارٹی کے، جو عمران خان صاحب ہیں، ان کی پروجیکشن کے لیے، ان کی پروموشن کے لیے اس طرح کی بہت سے معاہدے بھی، تو اور بہت کچھ سامنے آئے گا۔ اور یہ جو اینٹی امریکنزم کا اتنا بڑا بیانیہ انہوں نے بنایا تھا، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو جو CIA کا اسٹیشن چیف تھا پاکستان میں، اس کے ساتھ بھی معاہدے کی بات اب سامنے آ رہی ہے، اور اسد مجید صاحب کا جو رول ہے اس کے اوپر بھی روشنی پڑتی ہے اس کے کہ کیسے انہوں نے وہ بیانیہ لہرا دیا تھا امریکن سازش والا۔ تو میرے خیال سے آنے والے وقت میں اور زیادہ انکشافات کی توقع رکھنی چاہیے، اور یہ کسی بھی لحاظ سے PTI کے لیے بہرحال کوئی اچھا اومن نہیں ہے۔ وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں، پہلے ان کا باقی کے بیانیے بھی دفن ہوئے تھے، پھر ان کا الٹیمیٹلی جو اینٹی امریکنزم ہے یہ بیانیہ بھی دفن ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں آگے ہوتا کیا۔ اچھا بخاری صاحب، اسد مجید کا بھی نام سامنے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب اب ان پر بھی سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے۔ وہ جو لیٹر عمران خان جس بیس پہ کیمپین آج بھی چلا رہے ہیں، اسد مجید پر بھی اب ایک سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ جی یقینی طور پہ ان کا رول جو ہے وہ پہلے بھی مشکوک تھا، جس طریقے کے بیانات انہوں نے دیے، جس طریقے کا انہوں نے وہ سائفر جو تھا اس کو تماشا بنایا ہے، تو پتہ چلا وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے ہی کام کر رہے تھے شاید، اور پاکستان کا مفاد ان کے سامنے بھی کہیں دور دور نہیں تھا۔ تو ابھی آپ دیکھیے گا، اب یہ بات چل نکلی ہے تو دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ ابھی اور کچھ چیزوں کے انکشافات ہوں گے اور پتہ لگے گا کون کون جو ہے اس بیانیے کے لیے کام کرتا رہا ہے خان صاحب کے لیے، اور اس بیانیے کا پاکستان کو ایز اے ملک اور اس کی قوم کو ایز اے قوم کتنا نقصان جو ہے وہ ہوا ہے، یا کتنا نقصان ہونے کا احتمال ہے، یہ آنے والے وقت میں جلدی لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا بخاری صاحب، ڈرون حملوں کے خلاف تو عمران خان ہر جگہ بولتے رہے ہیں، اور یہ بات وہ کرتے رہے ہیں کہ ان کے دور میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے جس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہی CIA اسٹیشن چیف تعینات تھا، اور اسی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، اور اسی دور میں بے شمار ڈرون حملے ہوئے تھے جس میں جانی نقصان ہوئے تھے۔ دیکھیے سب سے زیادہ ڈرون حملے ہوئے تھے مشرف صاحب کے دور میں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو یہ اجازت دی تھی، اور وہی امریکہ کے آگے لیٹے تھے جو کولن پاول کی کال آئی تھی۔ اور اگر ہم یہ پریمیسز مان لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں اسی جنرل مشرف کے ریفرینڈم کے چیف کوآرڈینیٹر تھے۔ تو یہ سارے جب کڑیاں آپ ملانا شروع کرتے ہیں تو بہت خوفناک قسم کی ریئلٹیز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو ڈرون حملوں کے بارے میں جو دعوے یہ کرتے ہیں جب یہ وہ ہو رہے تھے، انہوں نے ابھی تک وہ ویڈیو تو نہیں دکھائی، باقی سب ویڈیوز وہ دکھا رہے ہیں جو وہ کہتے تھے کہ میں مظاہرے کرتا رہا ہوں، کوئی اس کی ویڈیو بھی چلا دیں تو ذرا عوام کو ان کی بات کا یقین بھی ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف بیانیے کی حد تک ہے، لیکن جب وہ مشرف صاحب کے دوست تھے، جب مشرف صاحب کا ایرا تھا، جب یہ اسٹیشن چیف تھے یہاں پر، اس وقت تک انہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی تھی اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان کے امریکہ کے ساتھ لابسٹ کے جو معاہدے تھے وہ 2001 سے ہو رہے تھے، لاسٹ 2021 میں بھی معاہدہ کیا گیا تھا، اور اسی کے ساتھ معاہدہ ہوا جو پاکستان میں CIA اسٹیشن پر تعینات تھا اور ڈرون حملے بھی کروانے میں سرگرم رہا۔ دیکھیں عمران خان صاحب چونکہ بہت ایمبیشیس تھے روز اول سے ہی، اور جنرل مشرف کے دور میں یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے جب انتخابات ہوئے تو یہ کہا کہ مجھے 100 سے زیادہ سیٹیں چاہیے، اور جنرل مشرف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ 18-20 لے لیں، تو یہ ایک بحث چلتی رہی۔ تو اس دوران انہوں نے اپنی اسمارٹنیس کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ کے اندر لابنگ بھی شروع کر دی، اور معاملات ان کے اتنے آگے جا چکے تھے کہ اس وقت جو CIA چیف ہے رابرٹ، وہ
خود ان کے لیے لابنگ کرتے رہے. تو یہ چیز ایک بار پھر بڑی واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ عمران خان اور امریکہ کے لابسٹ اور امریکی عہدیدار جو ہیں یہ بڑا کلوز کام کرتے آ رہے ہیں روز اول سے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ جب ان کو پولیٹیکلی بہت زیادہ گروم کر کے سامنے لایا گیا تو دھرنے کرایا گیا 2014 میں, اس وقت بھی امریکہ کے جو سفیر تھے کیمرون منڈر وہ بنی گالا جا کے ملتے رہے. یعنی ایک طرف اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دارالحکومت پوری طرح سے احتجاج کی کہہ لیں یا فساد کی زد میں تھا. سپریم کورٹ کی عمارت محفوظ تھی, نہ پارلیمنٹ ہاؤس نہ پی ٹی وی, اور میڈیا پر اسے دکھایا بھی جا رہا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو نشر کر رہا تھا کہ پاکستان میں کون سا طوفان آ گیا. تو اسی دوران امریکی سفیر جا کے ملاقات کر رہے تھے بنی گالا میں ان کے ساتھ. تو یہ سارے معاملات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. پھر جس طرح سے انہوں نے اب جو لابسٹ فرم لی ہے اس کے متعلق بھی سب کو پتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ امریکہ میں اپنا امیج دوبارہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ بطور حکمران یہ بہت بری طرح سے ناکام ثابت ہوئے پاکستان کو چلانے میں, پاکستان کی سفارتکاری میں, پاکستان کی معیشت میں, ہر جگہ یہ ناکام ہوئے. تو اب اسد مجید کا نام بھی سامنے آ گیا ہے کہ اس سے پہلے جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ اسد مجید صاحب نے کیا تھا, وہ پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں اس وقت. اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس ایڈ کے جو پروگرام ہیں وہ کے پی کے میں کیسے چل رہے ہیں. امریکی سفیر وہاں جو وزٹ کر رہے ہیں ان کو کون سا پروٹوکول لیا جا رہا ہے اور ان سے کروڑوں ڈالر کی امداد لی جا رہی ہے. یہ تو صاف صاف بات ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. اب آپ جو مرضی کہتے رہیں, لیکن بنیادی طور پر جو امریکہ کے میں سمجھتا ہوں اس علاقے کے اندر ٹرسٹ ہیں ان کو عمران خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے پوری طرح سے کہنا چاہیے کہ اس کی نگہداشت کی ہے اور اس کو آگے بڑھایا ہے. اچھا بخاری صاحب, اسد مجید کا نام آ رہا ہے, وہ تو اس تمام تر معاملے میں سرکردہ ہیں اور ان کے ساتھ معاہدے بھی کراتے رہے ہیں. تو عمران خان جو لیٹر لہرایا کرتے تھے ہر جلسے میں, اب کیا سازش کا نعرہ بھی بے نقاب ہو چکا ہے؟ پہلے بھی کہا تھا, میں دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ ان کا ایک کے بعد دوسرا بیانیہ جو ہے وہ اپنی موت مر رہا ہے, دفن ہو رہا ہے. آپ شروع کر دیں پیچھے سے احتساب کا نعرہ لے کے آئے تھے, تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے, ریفارمز کا نعرہ لے کے آئے تھے, بے پناہ نعرے تھے ان کے جو بیانیے تھے, وہ سب جو ایک ایک کر کے فارغ ہو گئے. اب یہ جو امریکن بیانیہ ہے یہ بھی اپنی موت مر رہا ہے, میرے خیال سے آخری سسکیاں لے رہا ہے, کیونکہ یہ سودا بھی ان کا اس طرح سے نہیں بکا ہے جس طرح سے وہ بیچنا چاہتے ہیں. کیونکہ اب خود ہی وہ امریکہ سے دوستی کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ کا دشمن نہیں ہوں. اور جیسے میں نے حوالے دیے تھے آپ کو کہ جو امریکن ایمبیسڈر ہے اس نے گاڑیاں حوالے کی جناب کے پی کے چیف منسٹر کے ہاتھ میں, اور پھر ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان سینسٹیو ایریاز کا جو ایریل وزٹ بھی کرایا گیا, اور پھر ایک وہاں پی آر کمپنی جو ہے وہ ہائر کر لی گئی ہے. تو اب ان کو اچانک میرے خیال سے یہ احساس ہوا ہے کہ امریکہ سے دوستی کے بغیر جو ہے آگے سیاست کرنا مشکل ہے, تو وہ واپس ہٹ رہے ہیں اپنے اس بیانیے سے بھی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کے بیانیے جو ہیں وہ چونکہ وہ ایک پرسنالٹی کلٹ کے طور پر جو ہے پروجیکٹ ہوتے تھے سوشل میڈیا ہینڈلر کے ذریعے, اسی اور اتنی ہی رفتار سے پھر ایسے بیانیوں کی تدفین ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں چونکہ ریئلائز ہوتا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے پچھلے بیانیے جو ہیں وہ سسک رہے ہیں, دم توڑ گئے ہیں, تو امریکن بیانیے سے بھی وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب ایک نیا بیانیہ انہوں نے بنایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جی مجھے یہ ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں, جو کہ انہوں نے ہونا ہے کیونکہ ان کے اوپر جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کی گرفت سے بچنا ان کے لیے مشکل ہے. وہ دوسری بات ہے کہ ان کو عدلیہ سے ریلیف مل جائے جس کی کہ بہت لمبی روایت موجود ہے. تو دیکھتے ہیں وقت آنے کے اوپر فیصلہ ہوگا یہ کس طرف یہ کس کروٹ بیٹھے گا. نوید چودھری صاحب آپ کہیے گا, کیا جو عمران خان کی جانب سے ایک نعرہ بار بار لگایا جاتا رہا ہے ہم غلام نہیں ہیں, وہ ایک سیاسی نعرہ ثابت ہو چکا ہے ان تمام تر انکشافات سامنے آنے کے بعد؟ جی 100% وہ ایک سیاسی نعرہ ہے. وہ جو دیکھیں جس خط کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی یقینی طور پر اسی لیے لہرایا گیا, اور یہ آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتا ہے کہ لابسٹ فرم نے مشورہ دیا ہوگا کہ آپ بے شک پاکستان کے اندر ایک اینٹی امریکہ کمپین بنا لیں, پاکستان میں یہ بڑی مقبول ہوتی ہے تاکہ آپ کو ایک سہولت ہو اور پبلک کے اندر آپ کو امیج مثبت ہو, اور یہ بھی لگے کہ عمران خان کو اٹھانے کے لیے امریکہ بادل میدان میں آ گیا. تو یہ چیز سامنے اگر آئی تو قطعی طور پر حیرت انگیز نہیں ہوگی, اور
اسد مجید صاحب جو ہیں ان کا جو کردار ہے وہ بار بار ہم نے کہا کہ جب وہ سفیر بھی تھے تو مطلب یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے بہت زیادہ حامی ہیں. اور ایک تارڑ صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہوتے تھے, وہ خود ان کا میں نے انٹرویو سنا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ یوتھی ایمبیسڈر جن سے ہم بات کرتے تھے تو ہمیں حیرانی ہوتی تھی. تو یقینی طور پر یہ جو کچھ بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی, یہ چیزیں ہوئی, کیونکہ دیکھیں امریکہ کا نعرہ لگانا اور امریکہ کے خلاف نعرہ لگانا, ان دونوں چیزوں میں پاکستان کے اندر فرق یہ ہے کہ جو امریکہ کی حمایت کا اظہار کرے گا اعلانیہ وہ بدنام ہوگا, جو مخالفت کی بات کرے گا اس کو پاپولیرٹی ملے گی. اچھا, اب یہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو آدمی بظاہر امریکہ کی مخالفت کی بات کر رہا ہے وہ پوری طرح سے ان کی آشیرواد کے ساتھ یہ کام کر رہا ہو؟ امریکہ کے پاکستان کے اندر انٹرسٹ کیا ہے, مقاصد کیا ہیں, اگر ان کو پورا کیا جا رہا ہے, مثلا سی پیک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا امریکہ کے لیے درد سر ہے, تو کس نے 4 سال سے بند رکھا اس کو؟ یا اگر امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ اس طرح سے جائے تو پورے طریقے سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے معاشی طور پر, تو کس نے کیا؟ یا اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کو انڈیا لپیٹ لے اور پاکستان اس پر بالکل آواز بھی نہ اٹھائے, تو یہ کس دور میں ہوا؟ تو یہ باتیں تو پھر بہت ساری ہیں نا. اب جو آخری ایک چیز رہ گئی ہے جس کے حوالے سے بہت سارے خطرات ہیں اور وہ یقین منڈلا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے کہ ہماری دفاعی ساتھی جو ہے وہ محفوظ رہیں, لیکن یہ معاملہ کھلتا جا رہا ہے کہ یہ سب ملی بھگت سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ.